حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ دعا اور نیکی اور تقوی کے فلسفے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص آپ سے دعا کے لیے کہے تو ایک چیز پر غور کر لے کہ آپ نے اس کو یہ امپریشن کہاں سے دیا ہے کہ وہ آپ کو دعا کے لیے کہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے اپنے ذمہ کیسے لگا لی؟ کہیں اس میں بناوٹ تو نہیں، کہیں اس میں کچھ نقل تو نہیں آ گئی؟ مقصد یہ کہ کہیں آپ نے اپنے بارے میں کوئی ایسا امپریشن تو نہیں کریٹ کر دیا کہ آپ دعا کرنے والے ہیں؟ کیونکہ جو شخص دعا کے لیے کہہ رہا ہے اس کو آپ پر یہ اعتماد کیسے ہوا کہ وہ آپ کو دعا کے لیے کہے؟ کہیں آپ نے اپنے آپ کو غلطی سے نیک تو مشہور نہیں کر دیا؟ اس کو کہاں سے مشاہدہ ہو گیا؟ دو طرح کے آدمی ہوتے ہیں دعا کے لیے کہنے والے۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کو اشارہ ہو گیا کہ تیرے مسئلے کا حل فلاں شخص کے پاس ہے، یا پھر یہ کہ وہ شخص دعا کرے تو تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اشارہ غائبانہ طور پر بھی ہو سکتا ہے، خواب کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک کہانی سن لو۔ ایک آدمی درویش تھا، اس کا ایک دوست تھا جو شادی شدہ تھا۔ دوست سفر پر جانے لگا تو اس نے سوچا میں سفر پر جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو میں کہاں بھیجوں؟ اس نے سوچا فلاں درویش میرے دوست ہیں، ان کی امان میں چھوڑ جاتا ہوں، اس طرح میں باہر کا سفر کر کے واپس آ جاؤں گا۔ صوفی صاحب نے اس عورت سے کہا کہ تو زنان خانے میں چلی جا۔ اس طرح وہ شخص سفر پر چلا گیا۔ وہ عورت زنان خانے میں رہنے لگی اور صوفی اپنی عبادت گاہ میں رہا۔ اس نے ایک دن پانی مانگا اور اس کی اپنی بیوی کی بجائے اس مہمان خاتون نے اس کو پانی کا گلاس پیش کیا۔ اب صوفی نے اس کا ہاتھ دیکھا، ہاتھ کے حوالے سے ذہنی طور پر کوئی تصویر بنائی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں یا کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کا تقوی تصوف کا سارا قلعہ ٹوٹ گیا، اس طرح کہ وہ محروم ہو گیا۔ اب وہ چلانے لگ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس وقت تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کیا ہو گیا، آخر کیا واقعہ ہو گیا۔ وہ بےتاب ہو گیا کہ جگنو اڑ گئے، پرندے اڑ گئے، خیال چلا گیا اور تصور خالی ہو گیا۔ خیال کی نعمت سے خالی ہو جانے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اس نے کیا کھو دیا۔ اگر میزبان کے پاس کھانا ختم ہو جائے تو سب سے برا آدمی کون ہے؟ مہمان، کیونکہ اب میزبان اسے اوائڈ کرے گا۔ جس آدمی کے پاس کھانا ختم ہو جائے وہ مہمان کو پسند نہیں کرے گا۔ جس کے پاس بات ختم ہو جائے وہ سامع کو پسند نہیں کرے گا۔ جس کے پاس جو چیز ختم ہو جائے وہ اس کے حاصل کرنے والوں کو پسند نہیں کرے گا۔ یہ اصول کی بات ہے۔ دکان ختم ہو گئی تو اب گاہک کو کیا کرنا؟ پھر تو گاہک مصیبت ہے۔ اس صوفی درویش نے محسوس کیا کہ اس کا تصوف کمزور ہو گیا ہے۔ پھر وہ وہاں سے پریشان ہو کے نکلا اور اس چیز کی تلاش میں نکلا جو کھو گئی تھی۔ کسی نے اس کو تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ ایک مجذوب درویش اسے ملا۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کوئی چیز ضائع کر بیٹھے ہیں۔ کہنے لگا کہ میں بہت کچھ ضائع کر بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہارا علاج فلاں آدمی کے پاس ہے، اگر وہ دعا کرے تو تیرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ اس آدمی کے پاس گیا۔ آگے جا کے اس نے کوئی اور منظر دیکھا۔ وہاں دیکھا کہ ایک مجذوب قسم کا آدمی بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک چھوٹا سا خوبصورت لڑکا ہے۔ وہ اس بچے سے پیار کرتا ہے اور اس کے پاس شراب کا پیالہ رکھا ہے۔ بچے کو شراب پلاتا ہے، خود پیتا ہے اور اس سے پیار کرتا ہے اور بوسہ بھی دیتا ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا اور سوچا کہ یہاں سے واپس چلو، کیونکہ یہ وہ آدمی نہیں ہو سکتا۔ تب اس آدمی نے صوفی کو آواز دی کہ بابا کدھر جا رہا ہے؟ صوفی نے کہا کہ میں آیا تھا کسی کام سے، لیکن لگتا ہے کہ میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں۔ تو اس نے کہا تو غلط جگہ پہ نہیں بلکہ صحیح جگہ پر آ گیا ہے۔ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس بزرگ نے دعا کی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ صوفی کو اپنا کانٹیکٹ واپس مل گیا۔ صوفی صاحب نے کہا اب ایک اور سوال پیدا ہو گیا ہے۔ سوال اب یہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جب آپ نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا تو موصل ہونے کی حیثیت سے یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟
जो आपने मेरे साथ कर दिया वो क्या है? उन्होंने कहा कि बड़ी आसान सी बात यह है कि ये मेरा बेटा और ये है शरबत। बच्चे से प्यार करता हूं कि मेरा बेटा है, और शरबत पी रहा हूं कि ये मेरी खुराक है। तो उसने कहा ये सब ऐसा क्यों है? देखने में तो ऐसा नहीं लगता, असल में ये क्या वाकया है? तो उसने कहा मैंने ये सब इसलिए रखा हुआ है कि कोई आदमी जाते हुए अपनी बीवी मेरे पास ना रख जाए। तो ये है दुआ के राज।